عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج کی اس مجلس میں بعض واقعات انشاءاللہ تعالیٰ سنائے جائیں گے۔ صحابہ کرام کے واقعات، اولیاء اللہ کے واقعات، یا بعض ایسے لوگوں کے جو لوگ تو عام ہیں لیکن واقعات ایسے خاص ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان سے رہنمائی ملتی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر ہمیں اللہ والوں کی صحبت نہ مل رہی ہو تو کیا کریں؟ فرمایا کہ ان کے واقعات کو سنا اور پڑھا کرو۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے گھروں میں جب بچے سوتے تھے تو مائیں اللہ والوں کے واقعات ان کو سناتی تھی، صحابہ کرام کے واقعات سناتی تھی، انبیاء کرام کے واقعات ان کو سناتی تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت کے واقعات ان کو سناتی تھی۔ اس سے بچوں کا ایمان بڑھتا تھا، بنتا تھا، فائدہ ہوتا تھا۔ تو آج کی اس مجلس میں مختلف واقعات سنائے جائیں گے تاکہ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے بڑھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھے، آخرت کی فکر پیدا ہو، اور ہم بھی غور کریں کہ ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسے واقعات ہیں جو اس کا مقابلہ کر سکتے ہوں، اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں تو ہم بھی اپنے اندر ہمت پیدا کریں اور اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ تو واقعات شروع کرتے ہیں صحابہ کرام کے واقعات سے۔ ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا، مبارک ہو اس شخص کو، مبارکباد کے لائق ہے وہ شخص جس نے مجھے دیکھا، یعنی ایمان کی حالت میں دیکھا، اور مبارک ہو ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا، یعنی جس نے نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ دیکھا وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، یعنی صحابہ، اور صحابہ کرام کو جنہوں نے دیکھا وہ بھی نبی علیہ السلام کی مبارکباد کے مستحق بنے، یعنی تابعین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیے، آپ کی دعوت کرنی ہے، کھانا آپ کو کھلانا ہے، مہربانی فرمائیے۔ اب وہ اتنے قریبی ساتھی تھے، نبی علیہ السلام دل رکھنے والے تھے، آپ نے فرمایا کہ ہاں چلتے ہیں، تو 2-3 ساتھی اور ہوئے اور یہ لوگ چل پڑے۔ اب نبی علیہ السلام چل رہے ہیں مسجد نبی شریف سے یا اپنے گھر سے عثمان کے گھر کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے قدم گن رہے ہیں، ایک ایک قدم کو گن رہے ہیں، ایک روٹین سے ہٹ کے چیز تھی، تو نبی علیہ السلام کو بھی محسوس ہو گیا کہ بھئی آج کچھ ذرا روٹین سے ہٹ کے معاملہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، عثمان آپ میرے قدم گن رہے ہیں؟ جی یا رسول اللہ میں آپ کے قدم گن رہا ہوں۔ بھئی اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ میرے قدم گن رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے نیت یہ کی ہے کہ آپ اپنے مبارک گھر سے میرے گھر تک جب آئیں گے، راستے میں جتنے قدم اٹھائیں گے میں ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ آج مجھے اتنی خوشی ہے کہ میرے گھر اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اللہ کا محبوب میرے گھر آ رہا ہے، مجھے اس بات کی اتنی خوشی ہے۔ تو انہوں نے قدم گنے اور بعد میں پھر اتنے غلام آزاد کیے کہ ان کو اتنی خوشی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ تو ایک یادگار ایک موقع ہوتا ہے یہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اہل بیت کے سردار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ انہیں معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے کو کچھ ضرورت ہے اپنے لیے یا لوگوں کے لیے یا امت کے لیے کسی کام کے لیے کچھ
نبی علیہ السلام نے کچھ اس طریقے کی بات تھی. تو بہرحال تو سب لوگ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال رہے تھے کسی خاص ضرورت کے تحت. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس مال نہیں تھا. کہا میں کیا کروں؟ تو وہ محنت مزدوری کی تلاش میں گھر سے نکلے اور ایک یہودی کے پاس پہنچے اور اس سے طے کیا کہ بھئی میں یہ کام کروں گا تو مجھے اس کے بدلے کیا دو گے؟ اس نے کہا ایک کنواں ہے، ڈول نکالو، جتنے ڈول نکالو گے اتنی کھجوریں لے لینا. اب انہوں نے ڈول بھر بھر کے نکالے اور جہاں ڈالنے تھے وہاں ڈالے. تو اس نے غالباً 1 درہم جو ہے نا ایک ڈول نکال کے ڈالنے کا طے کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 17 ڈول نکالے جس میں اچھا خاصا وقت لگا، اور 17 ڈول نکال کے کہا بھئی 17 ڈول ہو گئے تمہارے. تو اس نے 17 کھجوریں گن کے دے دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 کھجوریں لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی. یا رسول اللہ قبول فرما لیجیے. نبی علیہ السلام کے پوچھنے میں بتایا بھی، نبی علیہ السلام کو پتا تھا ان کے حالات، داماد تھے، پوزیشن گھر کی پتہ ہوتی ہے، اندازہ بھی ہوتا ہے. پوچھا کہاں سے آیا؟ کہا کہ میں نے اس طرح ساری رات محنت کی اور اس کے کھیتوں کو کسی کو پانی دیا اور یہ معاملہ کیا، ساری رات محنت کر کے 17 درہم ملے ہیں، یہ آپ قبول کر لیجیے. تو نبی علیہ السلام کی آواز کے اوپر صحابہ کرام جان مال وقت سب کچھ لگا دینے کے لیے تیار تھے. صرف مرد ہی نہیں، عورتوں کے اندر بھی محبت کے جذبے تھے. ایک خاتون تھیں، صحابیہ تھیں، مدینہ طیبہ میں رہتی تھیں. جنگ احد میں ایک افواہ اڑ گئی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. اب یہ ان کو خبر ملی مدینہ میں، وہ بے چین ہو گئیں اور اس کی ویریفیکیشن کے لیے گھر سے نکلیں اور احد کی طرف انہوں نے اپنا اونٹ دوڑایا اور جا رہی ہیں. راستے میں ایک صحابی ملے، پوچھا کہ بھئی نبی علیہ السلام کی خیریت دو، بتاؤ کیسے ہیں؟ کہا کہ میں ابھی تمہارے خاوند کی لاش فلاں جگہ دیکھ کر آیا ہوں. کہا خاوند کی بات نہیں کی، میں نے نبی کی بات کی ہے، بتاؤ. اور آگے گئیں. آگے ایک اور صاحب سے انہوں نے پوچھا، پیچھے جو اور آ رہے تھے، کہا بھئی نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا وہ تو مجھے نہیں معلوم. کہنے لگے وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ابھی تمہارے بھائی کی لاش کو دیکھ کر آیا ہوں، فلانی جگہ میدان میں پڑی ہے. کہا نہیں مجھے نبی کا بتاؤ. کہ نہیں معلوم. اور آگے گئیں. پھر ایک اور سے پوچھا بھئی بتاؤ نبی علیہ السلام کی طبیعت، نبی علیہ السلام خیریت سے ہیں، کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے ابھی تمہارے والد کی لاش دیکھی ہے. تو 3 خبر ملی، ایک نے خاوند کا بتایا، ایک نے بیٹے کا بتایا، ایک نے باپ کا بتایا، اور آگے بڑھتی رہیں. اور پھر جب نبی علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوا فلانی جگہ پر ہیں آپ، وہ خاتون وہاں تشریف لے گئیں. نبی علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا کہ آپ کو دیکھ لینے کے بعد ہر مصیبت کو جھیل لینا میرے لیے آسان ہے، کہ آپ موجود ہیں اور آپ کو میں نے دیکھ لیا، آپ کی زیارت کر لی، آپ امت میں موجود ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ نعمت اور راحت اور یہ خوشی میرے لیے زیادہ بڑی ہے بنسبت اس کے کہ اس غم کے جو مجھے باپ، بھائی اور بیٹے کے شہادت کا ہے، بلکہ وہ بھی خوشی ہے. تو صحابیات کے اندر بھی یہ جذبہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد کون ہیں؟ صحابہ کرام. اب ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب استاد ایک ہے تو شاگرد سارے ایک جیسے ہونے چاہیے تھے، ان کے اندر فرق کیوں ہے؟ بعض صحابہ کرام میں ذوق کا فرق ہے، بعض میں کوئی اور فرق ہے، بعض میں علمی اجتہادات کا بھی فرق ہے. ایک صحابی ایک انداز سے نماز پڑھتے رہے، دوسرے انداز سے پڑھتے رہے، ایک نے رفع دین کیا اور ایک نے نہیں کیا. اس طرح کی کئی چیزیں صحیح احادیث میں موجود ہیں. رفع دین نہ کرنا یہ بھی سنت ہے، کرنا یہ بھی سنت ہے. ایک وقت میں ایک ہی پر عمل ہوگا، 2 پہ ہو نہیں سکتا. اب ہم احناف ہے، رفع دین نہیں کرتے تو سنت کے عین مطابق ہے، لیکن ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ رفع دین کرنے والی حدیث بھی موجود ہے. اب بعض لوگ ایسے ہیں جن کے دل تنگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں رفع دین ہی کے ساتھ نماز ہے، رفع دین کے بغیر نماز غلط ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وسعت قلبی کے ساتھ بات کو ماننا چاہیے، صحیح احادیث دونوں طرف موجود ہیں. تو کئی جگہ فرق صحابہ کرام کے ذوق میں ہے. اب یہ کیوں ہے؟ کیا حکمت اور کیا راز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی راز اور حکمت ہے. نبی علیہ السلام نے رفع دین کیا بھی اور نہیں بھی کیا.
اب کسی صحابی نے کیا، کسی نے نہیں کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی، پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، 6 7ویں نمبر پر مسلمان ہونے والے سابقون الاولون میں سے تھے، وہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سید العاشقین، وہ رفع دین کرتے تھے۔ دونوں طرف صحیح باتیں ہیں۔ اب اس طرح کے فرق کیوں؟ اس فرق کو ہم مثال سے بیان کرتے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہو تو کئی قسم کی طبیعتیں ہو سکتی ہیں، ذوق ہو سکتے ہیں، شوق ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں، ان کا دل کرتا ہے سارا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، کچھ بھی نہ رکھو۔ اگر کوئی ایسا ہو تو ان کے لیے مثال کون بنیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیں گے، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ بنیں گے۔ تو ایک مثال آ گئی نا۔ اگر کوئی ایسے ہوں ان کی زندگی میں ایک توازن ہو، وہ چاہیں کہ میں آدھا رکھوں اور آدھا اللہ کے راستے میں دے دوں، تو کس کی مثال بنی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو دونوں راستے مل گئے نا۔ ایک بہت مالدار، خوب مال والے دل کرے کہ میں دن رات خرچ کیے جاؤں، سخاوت کیے جاؤں، خوب مال والا کو بندہ ہو اور دل کرے کہ بس میں کاروبار بھی کرتا رہوں، آتا بھی رہے اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا رہوں۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو یہ کس کی مثال بنی؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی۔ اب کچھ غریب بھی تو ہوتے ہیں، ان کے پاس ہوتا ہی نہیں، وسائل ہی نہیں ہوتے، چاہت کے باوجود نہیں خرچ کر پاتے کہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، تو وہ کیا کریں؟ بھائی وہ باقی نیک اعمال کر رہے ہیں، باقی شریعت پہ پوری کر رہے ہیں، لیکن وسائل نہیں ہیں، تو ان کے لیے کن کے پاس؟ ان کی مثال کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی بھر کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، جو مال آیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، عام طور سے غربت کی زندگی گزاری۔ تو مال خرچ کرنے میں ذوق مختلف ہو سکتے ہیں، طبیعتیں مختلف ہو سکتی ہیں، تو ہر ایک ذوق کے ساتھ ایک صحابی کی مثال موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات پہ جائیں تو ایک واقعہ اور بھی ہے۔ آج سورہ تکاثر پہ بیان تھا تو اس کے اندر یہ واقعہ آیا کہ صحابہ کرام میں کچھ امیر تھے، کچھ غریب تھے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات جو تھیں یہ تو دونوں کرتے تھے۔ جو غریب تھے وہ سخاوت کر نہ پاتے یا کر پاتے تو تھوڑی، جیسے ساری رات محنت کر کے 17 درہم۔ اور جو امیر تھے وہ بہت بہت مال خرچ کرتے تھے، خوب مال خرچ کرتے تھے۔ تو ان غریب صحابہ کرام کو خیال آیا کہ بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہے، آپس میں بیٹھے سر جوڑ کے کیا کریں؟ مسئلہ کیا پیش آیا کہ وہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس مال ہے، وہ مال خرچ کرتے، ہم نہیں کرتے، نہیں کر پاتے، کیا کیا جائے؟ چلو ہم نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ آگے، یا رسول اللہ، یہ امیر تو ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم ایک میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، ایک تم عمل کر لیا کرو، تم آگے بڑھ جاؤ گے۔ کیا ہے جی؟ عرض کیا جی بتا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، ہمیں وہ نسخہ مل گیا کہ ہم ان امیروں سے، مال خرچ کرنے والوں سے آگے بڑھ جائیں گے۔ یعنی ذکر اللہ کی عظمت کو دیکھیں کہ مال خرچ کرنے سے بھی اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو اب جناب نماز کے بعد کوئی ادھر بیٹھے پڑھ رہے، کوئی ادھر بیٹھے پڑھ رہے، اور خاموشی سے پڑھ رہے، کسی امیر کو پتہ نہ لگ جائے۔ اس امیر بھی اس زمانے کے امیر تھے، دیکھا یہ ادھر بیٹھے پڑے، وہ ادھر لگے ہوئے، ادھر لگے ہوئے، آخر کچھ تو ہے۔ پھر اب جب انہوں نے تحقیق کی تو انہیں بھی چند دنوں بعد پتہ لگ گیا کہ جناب یہ تو ہم سے آگے بڑھنے کے لیے تسبیحات کر رہے ہیں۔ لو جی، انہیں پتہ لگا کہ جنت میں آگے بڑھنے کا یہ وظیفہ ہے درجات میں، تو انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ اب جناب صحابہ کرام کو پتہ لگا یہ امیر بھی بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر آگے ہو گئے، پھر سر جوڑ کے بیٹھے، کیا کریں؟ چلو جی نبی کے پاس۔ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ، جو آپ نے امیروں سے آگے بڑھنے کا نسخہ ہمیں بتایا تھا، امیروں سے آگے بڑھنے کا نسخہ جو آپ نے ہمیں بتایا تھا وہ تو امیر بھی کرنے لگ گئے، اب ہم کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے اندر ایک سمجھنے والی بات ہے، صحابہ کرام نے اس بات پہ فکر نہیں کی، یہ نہیں آ کے نبی علیہ السلام کو کہا کہ ان کے پاس مال ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔
ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی تو اسی قبلے پہ نماز پڑھتے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے جی؟ ہم نے بھی تو ساری مخالفتیں لے کے آپ پر ایمان لائے، تو ہمارے پاس بھی تو مال ہونا چاہیے نا، ہم بھی خرچ کریں، ہمارے پاس بھی آسانیاں ہوں۔ یہ بات کیوں نہیں کی کہ دنیا کا مال، قرآن کے اندر جگہ جگہ اس بات کی بتائی دی گئی کہ دنیا کا مال یہ کوئی قابل عزت چیز نہیں ہے، اصل قابل عزت چیز آخرت کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ بھی تو وہ کہہ سکتے تھے، اور جب امیروں کو پتہ لگا تو وہ اور آگے بڑھنے کی فکر نہیں لگے۔ تو یہ ایک آپس میں آگے بڑھنا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، آخر عمر میں بہت بیمار ہو گئے تھے، وضو بھی خود نہیں کر سکتے تھے، اکیلے کسی کی مدد سے کرتے تھے۔ تو بالکل آخری وقت ان کا قریب تھا، گویا کہ ان کی زندگی کا شاید وہ آخری ہی وضو ہو۔ انہوں نے وضو کیا، کسی نے کروا دیا۔ وضو کرنے کے بعد ایک دم خیال آیا، اوہو خلال تو میں نے انگلیوں کا کیا نہیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا مجھے دوبارہ وضو کراؤ، میرا وضو ہو گیا، میں نے خلال نہیں کیا، دوبارہ کراؤ۔ کہ حضرت جو آپ کی طبیعت ہے، ایک وضو کرنے کے لیے کتنی تکلیف، کتنی مشقت آپ اٹھاتے ہیں، یہ تو اس کے بغیر نماز تو ہو جاتی ہے، آپ اتنی تکلیف کریں گے کہ ایک بیمار آدمی کو تکلیف کے عالم میں وضو کروانا یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ میرا آخری وقت قریب ہے، کیا معلوم ابھی ہی موت آ جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، موت آئے گی، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، ایسا نہ ہو کہ آخری وضو سنت کے خلاف ہو اور مجھے شرمندگی ہو کہ میں آپ کی سنت کے مطابق وضو کر کے نہیں آیا۔ یہ وضو کی بات سے مجھے اپنا بھی ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اپنے واقعات سنانے تو نہیں چاہیے، لیکن بہرحال آج سے کوئی 10-15 سال پرانی بات نہیں، 2008 میں مجھے خلافت ملی تھی، تو یہ اس کے 2-3 سال بعد، 10-11 سال کی بات ہے، 14-13-15 سال ہو گئے۔ تو مجھے کچھ مسئلہ تھا، اس کے لیے ایک مائنر سا آپریشن ہوا۔ پھر میں گھر میں تھا تو الیکٹرک کیٹل کا گرم ترین پانی، یہ جو بالکل فوری طور پر گرم ہوا تھا، وہ جو ہے نا میری پاؤں پہ گرا، میرے پاؤں پہ وہ کیٹل کا پانی ڈائریکٹ گرا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ریئل ٹائم دیکھا کہ میری کھال اتر رہی ہے، کھال اترتی چلی گئی، اور میرا آدھا پاؤں تقریباً جو ہے نا وہ بغیر کھال کے ہو گیا اور بالکل ننگا ہو گیا کھال کے بغیر، اور بڑی شدید تکلیف ہوئی۔ پھر خیر ہاسپٹل گئے، اور اس کے لیے جو بھی اس وقت کے معاملات تھے وہ سارا ٹریٹمنٹ ہوا۔ کم و بیش الحمدللہ کم بیش کوئی 4 مہینے میں بستر پہ رہا، اس کی ریکوری میں، اس کی ہیلنگ میں اور معاملات میں کم و بیش 4 مہینے لگے، 4 مہینے میں بستر پہ رہا۔ تو جو میرا بیڈ روم تھا نا، بیڈ روم سے لے کے ٹوائلٹ 4 فٹ کا فاصلہ بمشکل، 4 نہیں ہوگا تو حد 4.5 ہوگا، بالکل ساتھ ہی بیڈ روم، پرانا والا جو تھا پیچھے والے گھر میں۔ تو مجھے اپنے بیڈ سے اٹھ کر ٹوائلٹ جانے میں اور وضو کر کے واپس آنے میں 45 منٹ لگتے تھے، اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ اور اس زمانے میں کیا کرتا تھا، فجر کے لیے تو وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، کر لی الحمدللہ، ظہر اور عصر کو ساتھ کر لیا، اپنے اپنے الگ الگ اوقات میں، کہ وضو کرنا آنا جانا ایک مشکل کام ہوتا تھا۔ تو دن میں 1-2 دفعہ واش روم جانا ہوتا، اس وقت میں جاتا، ورنہ بیگم صاحبہ بستر پہ وضو کروا دیتی۔ آنا جانا ایک بڑی تکلیف کی 45 منٹ، اور جو ٹیسیں اٹھتی تھیں، جو تکلیف ہوتی تھی، وہ عجیب تکلیف کا زمانہ گزرا۔ تو کرتا یہ تھا کہ جیسے آج کل ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے نا، 3:22 پہ اور عصر شروع ہو رہی ہے، تو 3 بجے ظہر پڑھ لی اور جناب 3:25 پہ عصر پڑھ لی، اس طریقے سے کہ ظہر اپنے بالکل آخر وقت میں، عصر بالکل ابتدائی وقت میں، اسی طرح مغرب بالکل آخر وقت میں اور عشاء بالکل ابتدائی وقت میں۔ اس طریقے سے الحمدللہ یہ 4 مہینے گزرے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل یہ ہوا کہ ان 4 مہینوں میں الحمدللہ ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، وہ بستر پر ہوئی جیسے بھی ہوئی، یہ اللہ کا خاص فضل ہوا الحمدللہ۔ تو وہ تکلیف مجھے حضرت شبلی رحمت کے واقعے سے یاد آ گئی کہ مجھے بھی ایک تکلیف کا ایسا وقت گزرا کہ صرف ٹوائلٹ آنا جانا، اور جب میں ٹوائلٹ سے واپس آتا تھا نا، جو اس میں اصل پوائنٹ تو بتانا رہ گیا، جو واپس آ کے بستر پہ بیٹھتا تھا تو کئی منٹ تک ہانپتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں میں کوئی ہائیکنگ کر کے آیا ہوں، ابھی میں کوئی بڑا سے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے پھر واپس دوڑ کر آیا ہوں۔ یہ پوزیشن کبھی بندے کی ہو جاتی ہے۔
تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، امتحانات آتے، معاملات ہوتے ہیں۔ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وضو کیا تو کہا کہ نہیں، مجھے ابھی جو ہے وہ دوبارہ وضو کرو، کہ خلال سنت ہے تو یہ چھوٹ جائے، چلو کم درجے کی، مستحب درجے کی ہے، لیکن کیوں چھوٹ جائے۔ اتنا مزنگ میں خاتون تھی، نام تو ابھی مجھے یاد نہیں، ان کے انتقال کو بھی 100 سال سے زیادہ ہونے والے ہوں گے، یہیں لاہور میں رہتی تھی۔ ہر کام اتباع سنت کے مطابق، ہر کام سنت کے مطابق۔ اس زمانے میں اس علاقے میں ان کا ایک اچھا نام تھا، لوگ ان سے دعائیں کرانے آتے تھے، ہر کام سنت کے مطابق کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ بیت الخلاء جب گئیں، بیماری میں تھیں اور تکلیف میں تھیں، تو غلطی سے ان کا دایاں پاؤں اندر چلا گیا۔ بیت الخلاء جاتے ہوئے سنت کیا ہے کہ لیفٹ جو ہے نا سائڈ، بایاں پاؤں پہلے جائے، اور باہر آتے ہوئے سیدھا والا رائٹ جو ہے نا وہ باہر آئے، رائٹ فٹ باہر آئے، تو سیدھا پاؤں باہر آئے۔ اب وہ تکلیف کی شدت اور ایسی کیفیت تھی، غلطی سے دایاں پاؤں اندر چلا گیا جاتے ہوئے، ایک دم چلی تو گئی، ایک دم جب خیال آیا تو وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے، سنت کے خلاف یہ پاؤں کیسے چلا۔ پھر طبیعت بحال ہوئی تو باہر آ کے دوبارہ اندر گئی، پھر اپنا تقاضا پورا کیا۔ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، جن کو محبت ہو جائے نا، عشق ہو جائے، تو یہ ان کی باتیں ہیں۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بھی ان باتوں کی کوئی فکر کرنے والے بنیں۔ واقعات تو بڑے ہیں جی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، پہلے محتمم تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انگریز کا زمانہ تھا اور انگریز تو علماء کو چن چن کر شہید کر رہا تھا، اور بہت ساری چیزیں تھیں، مدارس کے لیے، مدرسوں کے لیے مسائل تھے، اور آج بھی ہیں۔ پہلے سفید انگریز سے اب کالے انگریز ہیں، تو دین کا کام کرنے والوں کے لیے تو مسائل ہیں۔ اب ان کے وارنٹ جاری ہو گئے، اور لوگوں نے بتایا، ساتھیوں نے، کہ جناب آپ چھپ جائیں، اور انگریز آپ کو تلاش کر رہا ہے، اور مہربانی کریں آپ کہیں روپوش ہو جائیں، کچھ دنوں میں ذرا معاملہ بیٹھ جائے گا، پھر آ جائیے گا باہر۔ تو جیسے ہی لوگوں نے بتایا اور بات صحیح تھی، انہوں نے چیک کر لیا سارا، تو فوری طور پر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو گئے، چھپ گئے۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ حضرت نے بات مان لی۔ لوگوں کو گمان تھا کہ شاید بات نہ مانے اور کہیں کہ نہیں، بہرحال حضرت چلے گئے۔ 3 دن 3 راتیں گزار کے پھر حضرت باہر لوگوں میں۔ تو کسی نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں آپ، ابھی وہ معاملہ گرم ہے، ذرا چند دن اور 8-10 دن ذرا اور کچھ ہو جائیں تو معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر آ جائیے گا۔ کہنے لگے میاں بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں نے کہا کہ یہ میں روپوش ہو جاؤں، تو پھر میں نے نبی علیہ السلام کی زندگی پہ جب نظر ڈالی تو مجھے نبی علیہ السلام کی زندگی میں 3 دن غار ثور میں نظر آئے، 3 دن 3 راتیں غار ثور میں نظر آئے۔ تو میں نے کہا وہ چھپنا سنت ہے، سنت میری باقی ہے، 3 دن تو میں پورے کر دوں۔ تو وہ 3 دن میں غار ثور کی نسبت سے چھپا تھا کہ لوگوں سے چھپ جاؤں، کافر تلاش کر رہے تو مجھے بھی تو کافر تلاش کر رہے ہیں۔ 3 دن بعد نبی علیہ السلام باہر آ گئے تو میں بھی باہر آ گیا۔ اب کسی کی سوچ کہاں ہو، کیسے ہو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کسی کو جوتے ہدیہ کیے، سبز کلر کے، گرین کلر کے۔ انہوں نے ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، قبول کر لیے، پہنے نہیں۔ اب گھر میں رکھیں، کسی نے پوچھ لیا کہ جی آپ یہ گرین کلر کے شوز استعمال نہیں کر رہے؟ تو فرمایا کہ دل نہیں کرتا، گنبد خضرا کا رنگ بھی گرین ہے، تو اس رنگ کے جوتے پہنتے میں قاسم کو تو اچھا نہیں لگتا، بس کسی نے بیچارے نے دے دیے تو رکھے، میں نہیں پہن سکتا۔ کہ سوچ کدھر جا رہی ہے۔ وزیر رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تھے، ایک صاحب حج سے واپس آئے تو 3 کھجوریں ان کو پیش کی، مدینہ طیبہ کی 3 کھجوریں ان کو حضرت نے۔ اس کے بعد ان کا شوق اتنا تھا، اس زمانے میں اس طرح کی نعمتیں بھی کم آتی تھیں، اور تعلق کی بھی بات ہے، نعمتیں وہ کم ہونا الگ بات، اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا تعلق ہونا الگ بات۔ انہوں نے کہا یہ خاص تحفہ آیا ہے، خاص طریقے سے آیا ہے،
ان 3 کھجوروں کو انہوں نے سائٹ پہ رکھا اور کہا کہ بھی میرے جو اچھے قریبی جاننے والے ہیں ان کی فہرست بناؤ. وہ کوئی 40-50 لوگ بنے. جتنے لوگ بنے کہا ان 3 کھجوروں کے اتنے ٹکڑے کرو. پھر ہر ایک کو ایک ایک ٹکڑا بھجوایا کہ یہ لو مدینہ سے سوغات آئیے. کسی نے کہا حضرت اس ٹکڑے سے کیا ہوگا؟ تو ناراض ہونے لگے، کہنے لگے اس کو تھوڑا تم سمجھتے ہو؟ یہ دیار رسول سے آیا ہے، شہر رسول سے آیا ہے، تو یہ برکت والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے. ان کی زندگی سنت کی اتباع سے عبارت تھی، سنت کی اتباع ہر کام میں، ہر کام میں. اچھا، ایک سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں، آج بھی کسی خاتون نے پوچھا ہوا بھی ان کو جواب دینا ہے، تو کہ جی حضرت کیسے معلوم ہو کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض؟ یہ سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں، کامن کوسچن ہے یہ. وہ کیا لکھا ہوتا ہے جی؟ فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن کو کیا کہتے ہیں؟ ایف اے کیو. ایف اے کیو، فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن، ایف اے کیو. تو ایف اے کیوز میں سے ہے. بہت لوگوں کے خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، لیکن آپ لوگوں کو بھی یہ سوال جواب دے دوں یا رہنے دوں؟ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، جواب دے دیں. اچھا، اب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ اللہ راضی ہے کہ ناراض؟ تو اس کے 2 آسان طریقے ہیں سمجھنے کے. پہلا طریقہ، ہم یہ دیکھیں کیا ہماری زندگی سنت کے مطابق ہے یا سنت سے دور ہے. اگر ہماری زندگی سنت کے مطابق ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں. اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو محبوب کے راستے پہ چلا دیتے ہیں. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ہم دیکھیں ہماری زندگی سنت کے مطابق ہے، سنت کے قریب ہے یا دور. اگر سنت کے قریب ہے، سنت کے مطابق ہے، تو الحمدللہ یہ 100% اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہیں، کیونکہ جس سے راضی ہوں گے اس کو محبوب کے نقش قدم پہ چلائیں گے. اور ہم دیکھیں ہماری زندگی میں سنتوں کی اہمیت ہی نہیں ہے، ہم سنتوں کو توڑ رہے ہیں، سنتوں کو خدا نخواستہ مذاق اڑا رہے ہیں، سنتوں سے دور ہیں، سنتوں سے دور ہیں خدا نخواستہ. یہ دلیل ہے کہ اللہ ناراض ہے، کیونکہ جس سے اللہ ناراض ہوں گے اس کو پھر اپنے محبوب کے راستے پہ تو نہیں چلائیں گے، اس کو پھر دشمنوں کے راستے پہ چلائیں گے. چل بھائی، تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت کرے گا اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو ایک جواب تو یہ ہو گیا. سوال کیا تھا جی؟ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں کہ ناراض پتہ کیسے لگے؟ بھئی اصل تو قیامت کے دن پتہ لگے گا. دنیا میں علامات ہوتی ہیں، ایک علامت تو یہ ہے، اور بڑی مضبوط علامت ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. دوسری بات، ہم اپنے دل میں دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں کہ ناراض. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے اللہ اس سے ناراض ہے. کیا مطلب؟ بھئی انسان دکھ میں ہے، سکھ میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، یا نعمتوں میں ہے، خوب مال میں ہے، اللہ سے راضی ہے، اس کا مطلب ہے انشاءاللہ اللہ بھی اس سے راضی ہے. لیکن اگر یہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں ملا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، شکوے، پھر اللہ تعالیٰ بھی لے کر آئیں گے، تو نے یہ نہیں کیا، تو نے یہ نہیں کیا، آ جاؤ پھر میدان میں، پھر میں بتاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ راضی ہیں کہ ناراض؟ تو ان باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو بات ہو رہی تھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، عاشق رسول تھے. اور پھر علماء کی ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر بدعات کو ختم کیا جائے، رسوم و رواج جو شریعت کے خلاف ہوں ان کو توڑا جائے، اور جو سنتیں دنیا سے ختم ہو رہی ہوں، متروک ہو رہی ہوں علاقے سے، ان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے. تو ہندوستان میں بیوہ کی شادی یہ اتنی زیادہ نہیں ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں بھی اس کے اوپر بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں. تو ان کی بہن تھی، 90 سال کی عمر، 80 یا 90 سال کی عمر تھی، بیوہ ہو گئی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اب وہ 80 سال کی اس طرح سے بڑی عمر کی بہن تھیں، ان کے پاس گئے، کہا کہ ایک بات آپ سے کہنی ہے، اور اپنی پگڑی ان کے قدموں میں رکھ دی. کہا مجھے معلوم ہے آپ کو نکاح کی حاجت نہیں ہے، لیکن ایک سنت پوری ہو جائے گی، زندگی میں ایک عمل آ جائے گا، آپ کے اور میری نجات شاید اسی بات سے ہو جائے، آپ مہربانی کریں اور شادی کر لیں. وہ تو رو پڑی، یہ منت کرتے رہے، پگڑی بہن کے قدموں میں رکھ دی، بالآخر منا لیا. پھر ایک اور عالم تھے، وہ بھی بوڑھے تھے حالانکہ، اور ان کی عمر
خاتون سے کم تھیں، ان سے کہا جی میں اپنی بہن کا رشتہ آپ سے کروانا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کریں شادی کریں۔ مجھے معلوم ہے آپ کو اس کی طلب اور خواہش نہیں ہے، نہ ان کو ہے، لیکن ایک سنت پوری ہو جائے گی، وہ بیوہ نہ دنیا سے جائے۔ اور پھر ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ عملی طور پر گھر سے ایک پیغام ملے اور معاشرے کے اندر یہ بات جائے۔ تو پھر انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں نکاح ان کا کروایا اور نکاح ہوا۔ تو معاشرے کے اندر بہت سارے رسوم و رواج غلط پھیل جاتے ہیں، تو اس کو توڑنا، ختم کرنا، یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے اپنے گھر سے اس مثال کو زندہ کر کے قائم کیا کہ بھئی یہ کام ہونا چاہیے، کہ حدیث کے اندر آتا ہے بیوہ کی شادی کرواؤ۔ کنواری کی شادی تو کرنی ہی ہے، لیکن بیوہ کی شادی تو ایک اعتبار سے اور زیادہ اہم اور ضروری ہو جاتی ہے۔ جس نے ابھی ازدواجی زندگی نہیں گزارنی شروع کی، اس کی جسمانی ضرورت مختلف ہوتی ہے، اور جو ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد اس میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک تو اس راستے پہ بھی چلے ہی نہیں، چلنے کے بعد جو درمیان راستے میں رک جائے تو پھر، اور جوانی ہو، صحت ہو، تو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ تو شریعت کی تعلیم تو یہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبت کرنے والے تو بہت ہیں جی۔ اب ایک بزرگ جن کا نام تو کتابوں میں نہیں لکھا، لیکن ان کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، میں نے اپنے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی زبان سے بھی سنا، حضرت کی کتاب میں بھی لکھا ہوا۔ اس واقعے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت کا یہ حال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک خود جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے، جب تک میری پوری امت۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے، فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میری پوری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، یعنی میں انتظار کروں گا قیامت کے دن لوگوں کے معاملات، حساب کتاب، کھاتے کھلیں گے، بند ہوں گے، کہیں شفاعت کرنی پڑے گی، کچھ ہوگا، تو یہ سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، پھر جاؤں گا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا مفہوم ہے۔ اب ایک بزرگ تھے، تو ان کے پاس ایک کوئی جیسے ہینڈ بیگ ہوتا ہے نا عورتوں کے پاس، پرس وغیرہ، تو اس زمانے میں لوگ تھیلا رکھتے تھے، ہمیانی کہتے ہیں اس کو، تو ہاتھ میں کوئی تھیلا ہوتا تھا، کوئی جیسے بریف کیس ہو گیا، کوئی ہینڈ بیگ ہو گیا، تو ان کا ہینڈ بیگ تھا۔ وہ جا رہے تھے لے کے، ایک چور کی نظر پڑی، اس نے کہا چلو یہ ہینڈ بیگ اٹھاتے ہیں، کچھ چھینتے ہیں ان سے۔ وہ چور آیا، اس نے ہینڈ بیگ چھینا اور بھاگ گیا، یہ اپنا آگے چلے گئے۔ اب چور جب بھاگ کے پیچھے ہٹانا تو تھوڑا دور گیا تھا تو ایک دم اس کی بینائی چلی گئی۔ بینائی کسی وجہ سے بھی جا سکتی ہے، بہرحال بینائی چلی گئی۔ اس کے دل میں یہ خیال راسخ ہو گیا، چور کے دل کے اندر پکا ہو گیا کہ یہ ان کی بد دعا لگی ہے۔ اب اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، رونا دھونا شروع کر دیا۔ لوگ قریب آپ نے کہا جی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کسی کا یہ بیگ چھینا، یہ بیگ ان کا ہے، اور میری بینائی چلی گئی، لگتا ہے انہوں نے بد دعا کر دی ہے، وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ لگتا ہے مجھے۔ اب کیا کریں؟ اس نے کہا جی تلاش کرو اس بندے کو۔ اب لوگ آئے تو وہاں قریب ہی کوئی دکان تھی، کوئی ہیئر ڈریسر تھا، نائی، اس سے معلومات کی۔ اس نے کہا، اس نے کچھ بتایا حلیہ، اس نے دیکھا تو تھا نا پہلے، اور چور تو جتنی غور سے دیکھے گا، عام آدمی تو نہیں دیکھے گا، بھائی ساری چیزوں کو اس نے اپنی طرف سے غور کیا ہوگا۔ اس نے کچھ حلیہ بتایا، اس نے کہا ایسے ایک صاحب گزرتے تو اب اگلی نماز کے وقت ہی گزریں گے، فی الحال تو پتہ نہیں کیا ہے، گزرتے ہیں اگلی نماز کے وقت آنا۔ اب وہ تو وہیں بیٹھ گیا، اس نے کہاں جانا تھا، وہ خیر اگلی، اس نے کہا جی جب آئے تو بتانا۔ اب وہ اگلی نماز کے وقت کسی وقت وہ بزرگ دوبارہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو اس ہیئر ڈریسر نے دیکھ کے کہا کہ یہی ہے۔ اب یہ ان کے پاس گیا، معافی مانگ رہے، حضرت معاف کر دیں، حضرت معاف کر دیں۔ کس بات پہ معاف کر دیں؟ جی میں ہی تو تھا جو آپ کا سامان اٹھا کے بھاگا تھا، ہینڈ بیگ۔ کہا میں نے تو اسی وقت تجھے معاف کر دیا تھا، اس نے تھوڑی ان کو دیکھا تھا، مطلب انہوں نے تھوڑی اس کو دیکھا تھا، وہ تو اچانک لے کے بھاگ گیا، دیکھا تو اس چور نے ان کو تفصیل سے ہوگا نا۔ اچھا وہ تم تھے، لیکن میں نے تو اسی لمحے تمہیں معاف کر دیا تھا۔
نے کہا حضرت نہیں بس مجھے معاف کر دیں، میری تو بینائی چلی گئی، آپ نے بد دعا کیوں کی؟ نہیں میں نے تو بد دعا نہیں کی، میں نے تو اسی لمحے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ اب چور کہے جناب معاف کر دیں، کبھی بھی تجھے کر چکا ہوں معاف، کیا کر دوں معاف؟ اب چور نے کہا کیا مطلب آپ نے مجھے معاف کر دیا، کیا اس سے مراد ہے؟ فرمانے لگے کہ اصل کے اندر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت کے فیصلے نہیں ہو جائیں گے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو میرے دل میں خیال آیا یہ چوری کا مقدمہ بھی تو پیش ہوگا، میں تجھ سے تو مجھ سے بات کرے گا، اس میں کچھ ٹائم لگے گا، اور اس جتنی دیر میں ہمارا یہ قیامت کے دن مقدمہ سمٹے گا اتنی دیر نبی علیہ السلام کو اور جنت میں داخل ہونے میں انتظار کرنا پڑے گا۔ تو میں نے معاف ہی کر دیا، نہ یہ مقدمہ پیش ہو نہ نبی علیہ السلام کو اس میں وقت لگے۔ محبت کی کوئی انتہا ہے؟ ہمارے تو جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ہمیں تو بتاؤ کہاں جھگڑنا ہے جناب، اگلے پچھلے سارے سودے ہمارے تیار ہوتے۔ لوگوں کو ہم آسانیاں دیں گے، ہمارے ساتھ آسانیاں ہوں گی۔ اب نبی علیہ السلام سے محبت صرف صحابہ کو اور تابعین کو نہیں ہے، ان کو تو ہے ہی ہے، بڑی اونچی ہے، اللہ والوں کو بھی ہے، ارے بعض فقیروں کو بھی ہے، بعض ایسے لوگ جن کو کوئی نہیں جانتا، جو عالم نہیں ہوتے، کوئی خاص دیندار نہیں ہوتے، جو خاص ان کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، بالکل عام لوگوں میں چل رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے بڑی ٹوٹ کے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں ان کی محبت چھپی بھی ہوتی ہے، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن وہ شاید بڑے بڑے نامور لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو دہلی کے ایک فقیر کا واقعہ، بھیک مانگنے والے کا واقعہ، وہ ذرا سنیں، اور ہم دیکھیں کہ ہم تو اپنے آپ کو بڑا حضرت صاحب کا مرید کہتے ہیں اور بڑے مراقبے کرتے ہیں، بڑی ہماری جناب پہنچے، ہم تو بڑی اونچی شے ہے۔ اس فقیر کے ساتھ ہی ایک بھکاری کے ساتھ ہم دیکھیں ہماری سوچ اور اس کی سوچ میں کیا فرق ہے۔ انگریز کے زمانے کی بات ہے، جب بر صغیر میں تھا وہ انگریز، تو دہلی کی جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے ایک انگریز آفیسر آیا، تو دہلی آیا تھا نیا نیا، تو اس نے کہا چلو مسجد ہے، لال قلعہ مسجد وغیرہ، جامع مسجد کو دیکھتے ہیں۔ تو تعمیرات تو بڑی عالی شان تھی مغلوں کی۔ اس نے خیر وہ سارا وہ دیکھا، تو جس وقت وہ پہنچا تھا نا، جس طرح یہ بادشاہی مسجد لاہور ہے، اونچی سیڑھیاں چڑھ کے پھر جا کے مسجد، تو وہاں بھی غالباً ایسے ہی ہے۔ اب یہ جب وہاں گیا داخل ہونا چاہ رہا تھا تو ایک فقیر مانگنے آ گیا کوئی پیسے، اس زمانے میں تو ایک آنا بھی بڑی چیز ہوتی تھی۔ اس نے اپنا بٹوا نکالا اور اس کو فقیر کو کچھ دیا ہوگا، پھر اندر چلا گیا، ساری چیزیں دیکھی، اب وہاں کی اس نے کیلی گرافی اور باقی جو بھی کچھ دیکھا اس کو اچھا لگا، اور گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو بتایا۔ اس نے کہا اچھا نیکسٹ سنڈے میں بھی جاؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگلے اتوار کو دونوں چلیں گے، یہ طے کر کے آ گئے۔ اب ایک ہفتے کے بعد دوبارہ یہ انگریز مسجد دیکھنے کے لیے آیا اپنی بیوی کے ساتھ۔ اب یہ جا رہا تھا تو یہ وہ فقیر جو پچھلے ہفتے اس سے مانگ رہا تھا وہی دوبارہ اس کے سامنے آیا۔ اس انگریز نے سمجھا کہ دوبارہ بھیک مانگنے آیا، تو وہ اس نے فوراً کہا کہ نہیں میں بھی پیسے مانگنے نہیں آیا، آپ پچھلی دفعہ جب مجھے آپ نے کچھ بھیک دی تھی نا، تو بٹوے سے آپ نے کچھ نکالا تھا، وہ بٹوا آپ کا نیچے گر گیا تھا، یہ اپنا بٹوا لے لیجیے۔ اب انگریز کا تو عقل کام نہ کرے، بٹوا کھولا تو اس میں سینکڑوں روپے، نے کہا ایک آنا، ایک پیسہ ایک آنا بھی زمانے میں بڑی بات ہوتی ہے، ایک پیسہ مانگنے والا بھکاری سینکڑوں روپے مجھے واپس کر رہا ہے۔ اس کا تو عقل جو ہے نا اسے سمجھ بھی نہ آئے کیا کیا، تو رہا نہیں گیا، پوچھ لیا کہ تم ایک ایک پیسہ بھیک مانگنے والے سینکڑوں روپے تم مجھے واپس کر رہے ہو، جبکہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، یہ تو معلوم تھا کہ میرا بٹوا کہیں گر گیا، کہاں گر گیا یہ تو مجھے نہیں پتا تھا، کس نے اٹھا لیا یہ نہیں مجھے پتا تھا، تو تم ایک ایک پیسہ مانگنے والے مجھے واپس کر رہے ہو۔ اس نے کہا کئی دفعہ خیال آیا کہ میں رکھ لوں، ضرورت مند بھی ہوں، اور اتنی بڑی اماؤنٹ تو مجھے پھر دوبارہ نہ ملے تو رکھ لیتا ہوں، بڑا داؤ لگ گیا، لیکن پھر ایک خیال ایسا آ جاتا ہے، وہ پھر حاوی ہو گیا میرے اوپر، اور پھر یہ میں نے طے کر لیا کہ بالآخر آپ مجھے ملے تو میں نے واپس ہی کرنا ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ آ گئے تو میں نے آپ کو واپس دے دیا، میری تھوڑی اپروچ ہے میں آپ تک جاتا اور آپ کو پہنچاتا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا آپ کا دفتر کون۔ تو اللہ نے مہربانی کر دی اور میری دعا سن لی۔
اب انگریز نے پوچھا ہاں بھائی وہ کون سا خیال تھا جس خیال کی وجہ سے ایک پیسہ مانگنے والا فقیر سینکڑوں روپے واپس کر رہا ہے؟ اس نے کہا بس چھوڑیں، آپ کا کام نہیں ہو۔ کہنے پوچھے، میں تو بغیر پوچھے نہیں جاؤں گا۔ اس کو پھر ہو گیا پورا تجسس، بول بھائی۔ اب جناب علی اس فقیر نے، اس فقیر کی، بھیک مانگنے والے کی، در در پہ جا کے لوگوں کے سامنے ایک ایک پیسہ مانگنے والے کی سوچ کی بلندی کو غور کرے۔ اس نے کہا جب یہ پیسے میرے پاس آئے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے۔ قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا، اور اگر اس نے اپنے نبی کو کہہ دیا کہ محمد کے امتی نے میرے ہاتھ میرے پیسے رکھ لیے تھے، تو نبی علیہ السلام کو اس پہ کہیں شرمندگی نہ ہو، تو بس میں نے اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یوں کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی نے میرے ساتھ یہ کیا، تو میں یہ واپس کر رہا ہوں کہ میرے آقا کو کہیں شرمندگی نہ ہو۔ ایک فقیر کی سوچ تھی۔ کبھی ہم نے بھی غور کیا؟ ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ فجر کے بعد بھی جا رہے ہیں، مغرب کے بعد، عصر کے بعد بھی جا رہے ہیں، دن میں 2 مرتبہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے ہر پیر اور جمعرات کو جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے خیال کیا کہ جو ہر پیر اور جمعرات کو نامہ اعمال نبی علیہ السلام کے سامنے پہنچتا ہوگا تو کیا ہوگا اس کے اندر؟ ایک فقیر کی سوچ کو اور اپنے عمل کو ہم موازنہ تو کریں۔ اللہ والوں کے واقعات تو بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ایک بہروپیے کا واقعہ بھی سن لیجئے، نوٹنکی ایکٹر، اس کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک بادشاہ تھے ہندوستان کے۔ ان کے زمانے میں ایک اداکار تھا، نوٹنکی اس زمانے میں کہتے تھے، کتابوں میں نوٹنکی لکھا ہوا ہے، اداکار، ایکٹر۔ تو وہ کبھی ان کے سامنے درزی بن کر آتا بھیس بدل کے، کبھی کسان کا بھیس بدل کے آتا، کبھی کوئی اور بھیس بدل کے آتا، تو وقتاً فوقتاً اپنے بھیس کو بدل کے آتا رہتا تھا۔ شالمی میں مجھے یاد ہے جب میں ادھر دکان بیٹھتا تھا تو ہر دوسرے تیسرے مہینے ایک صاحب آتے تھے، کبھی شہزادہ عالمگیر بنے ہوئے، کبھی شہزادہ سلیم بنے ہوئے، اور کبھی کچھ اور۔ شہزادہ سلیم بن کے آگے پھر انارکلی کا ذکر وہ کرتے، اور مختلف انداز کے وہ رخ بنا کے آگے پھر پوری نوٹنکی لگاتے اور پورا وہ پوری کلمات انداز کرتے۔ کبھی وہ ایک ہر تھوڑے دن، اور مقصد اس کا مانگنا ہوتا تھا، بھیک مانگنا ہوتا تھا، کہ بھئی چلو میں ادھر کچھ لوگوں کو دکھاؤں گا اس طرح اداکاری، تو کچھ لوگ خوش ہو جائیں گے، دے دیں گے۔ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، اور اسی طرح انداز جیسے اس زمانے میں بادشاہ بولتے تھے، اور وہی مشہور اور معروف اس انداز سے پھر وہ، میں نے اس کو بہت دفعہ دیکھا، آتا رہتا تھا۔ تو آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھا ہو اس طرح کے لوگوں کو۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس طرح بندہ آتا تھا، مختلف بہروپ بدل بدل کے۔ اورنگزیب ہر مرتبہ اس کو پہچان لیتے، وہ کہتا جی مجھے انعام دے۔ اورنگزیب کہتے بھائی انعام میں اس وقت تمہیں دوں جب میں تمہیں پہچان نہ سکوں، میں تو بتا دیتا ہوں فلاں آدمی ہے۔ تو یہ تو کوئی بات مزے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ نے گیٹ اپ اچھا چینج کیا ہے، اوکے، لیکن میں نے آپ کو نا پہچان لیا۔ کوئی ایسا ہو نا کہ میں پہچان نہ سکوں تو انعام کے تو پھر تب مستحق بنو گے۔ اب اس نے جناب مختلف طریقوں سے گیٹ اپ چینج کر کر کے آتا رہا، اورنگزیب فوراً پہچان لیتے، اس کا انعام رہ جاتا۔ اس کو بھی چڑھی ہوئی تھی کہ کوئی ایسا کام کروں۔ خیر پھر جناب ایک دم غائب ہو گیا، پھر نہ آیا۔ کافی عرصے کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ جی فلانے علاقے میں ایک جھگی ہے، ایک کٹیا ہے، وہاں پہ کوئی اللہ والے ہیں، تو وہ جو ہے نا لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، لوگ ان کو ہدیہ دیتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں لیتے اور بس دعا کر دیتے ہیں، لوگوں سے زیادہ میل ملاپ پسند نہیں کرتے۔ یہ بادشاہ جو تھا یہ ذرا دیندار لوگوں سے، علماء سے، اللہ والوں سے، اچھے لوگوں سے محبت کرنے والا تھا۔ تو جب وزیروں نے بھی بتایا کہ نہ وہ ہدیہ لیتا، کچھ بھی نہیں لیتا، تو بادشاہ نے کہا چلو دیکھتے ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں، اگر کوئی واقعی اچھا آدمی تو دعا کراتے ہیں۔ اب بادشاہ نے جو ہے نا کہا جی میں نے جانا ہے وہاں پہ،
اب بادشاہ اکیلے تو نہیں جائے گا، جناب چلا لشکر کو، اس نے قافلے کو باہر کھڑا کیا، اندر کٹیا میں اس کی جھونپڑی میں اندر جا کے بات چیت کی، سلام دعا کی۔ اب اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی بادشاہ کو، بادشاہ بیٹھا رہا، کچھ بات چیت چلتی رہی۔ چلتے ہوئے بادشاہ نے کہا جی اچھا میں چلتا ہوں، اور ایک سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی اس کی خدمت میں رکھ دی کہ یہ آپ قبول کرنا، اٹھا کے لے جاؤ، یہ تم نے دنیا کا مجھے سمجھا ہوا ہے، ہو گیا آپ بادشاہ لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ نے کہا لے لیجیے، آپ کو میں ہدیہ دے رہا ہوں کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اب بادشاہ تو کا اعتقاد اور بڑھ گیا، تو بڑا بادشاہ دے رہا ہے اشرفیہ سونے کی، منع کر۔ بادشاہ نے پوری کوشش کر لی، اس نے نہیں لیا کہ لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے اپنی تھیلی واپس اٹھائی، واپس آ گیا، اور اسی یقین کے ساتھ کہ جو رپورٹ ملی تھی کہ واقعی یہ زاہد آدمی ہیں، دنیا سے بالکل بے پرواہ، اور بڑی عقیدت کے ساتھ بادشاہ واپس آ گیا، اور جو ملاقات ہوئی 1 to 1 خیمے کے اندر ہوئی۔ اب بادشاہ سلامت واپس آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ ویری نیکسٹ ڈے بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، وہی بہروپی آ گیا، بڑے دنوں بعد آج آیا ہے۔ تو جناب اس نے کہا کہ میرا انعام؟ کس بات کا انعام؟ ہر دفعہ تو تجھے میں نے پہچانا ہے، ابھی بھی پہچان لیا، تو تجھے وہ شرط یاد نہیں؟ ہماری مابین ایک بات طے ہوئی تھی کہ جس وقت میں تمہیں نہ پہچان پاؤں اس وقت تم انعام کے مستحق ہوگے، تو وہ تو کبھی بات پوری نہیں ہوئی۔ کس بات کا انعام؟ کہ جی بات تو پوری ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کل آپ آئے تھے نا کٹیا میں، وہ میں ہی تو تھا۔ ہاں تم تھے؟ جی جی میں ہی تھا۔ یہ بادشاہ تو بڑا حیران، لیجیے میرا انعام۔ بادشاہ نے تحقیق کر لی، ہاں وہی تھا، یقین آ گیا۔ تو کسی کو کہا 1 اشرفی اس کو دے دو۔ ہم کہا 1 اشرفی؟ کل تو آپ مجھے تھیلی دے رہے تھے بھری ہوئی اشرفیوں سے، آج 1 دے رہے ہیں۔ اب 1 ہی ملے گا، اس بات کا نام، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کہا کل آپ اتنی بڑی اماؤنٹ دے رہے تھے، آج صرف 1 اشرفی۔ کہا وہ کل کی بات تھی تو کل لے لیتے، کیوں منع کیا؟ میں تو ضد کر رہا تھا لو تو لے لیتے۔ کہا بادشاہ سلامت، دل تو بڑا کیا تھا کہ رکھ لوں، میں کیا میری نسلیں بھی کھائیں، اتنی بڑی تو میں نے نہیں کبھی سوچی تھی۔ پوری تھیلی آ رہی تھی سونے کی بھری ہوئی اشرفیوں سے، تو دل تو بڑا کیا، لیکن ایک خیال بار بار آ رہا تھا، بس اس خیال کی وجہ سے رک گیا۔ یہ ایک بہروپی نوٹنکی اداکار کی سوچ سوچیے۔ آج ہم دین کی نسبت رکھنے والے، کیا ہمارے بھی یہ سوچ ہے؟ بادشاہ نے پوچھا بھی کیا خیال آ گیا تھا آپ کو؟ اس نے کہا خیال یہ آ گیا تھا کہ میں اس وقت ایک اللہ والے کے روپ میں ہوں، اس روپ کی مجھے لاج رکھنی ہے، اس وضع قطع کی مجھے لاج رکھنی ہے، اس بہروپ کی مجھے لاج رکھنی ہے۔ اگر میں نے اس بہروپ میں یہ پیسے لے لیے تو لوگوں کے اندر یہ بہروپ بدرما ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا، مجھے اس ظاہر کی لاج رکھنی تھی۔ اس لیے میں نے کل آپ سے وہ دولت ٹھکرا دی کہ میں اس ظاہر کی کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتا کہ وہ اللہ والوں کی نسبت تھی، وہ اللہ کی نسبت سے تھا۔ کیا ہم نے اپنے دین میں، اپنے کام میں، کاروبار میں، معاملات میں کبھی یہ سوچ سوچی ہے؟ کتنی بلند سوچ ہے، اور ایک بہروپیے کی، نوٹنکی کی۔ ایک آخری واقعہ سنا کے بس بات مکمل کرتا ہوں۔ واقعات تو بہت ہیں، زندگی رہی تو پھر ایک مجلس اور انشاءاللہ ایسے قائم کریں گے اللہ کے فضل سے، اگر اللہ کی توفیق ملی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور۔ یہ واقعات ہم اپنے آپ کو ساتھ ساتھ انالائز تو کریں۔ ہم دین کی نسبت اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کی قیمت بھی کوئی ادا کی ہے، اس کی لاج بھی کوئی رکھی ہے، مان بھی کوئی رکھا ہے؟ کیا اس داڑھی کی، پگڑی کی، اس جبے کی اور اس وضع قطع کی کوئی لاج نہیں ہے؟ اس کی بہت بڑی لاج رکھنی پڑتی ہے۔ پھر اللہ عزت عطا فرماتے ہیں، پھر اللہ رحمت عطا فرماتے ہیں۔ لاج تو ہم رکھنے والے بنے۔ تو ایک لاج رکھنے والے ایک بزرگ کی بات سن لیجیے۔ ان اللہ والوں کا نام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، دریا کے اس طرف جانا ہوگا، کہیں جانا ہوگا، تو عام پبلک
کی سب کشتی تھی، اسپیشل اپنی نہیں تھی، اور بھی لوگ تھے، تو سب اپنا کرایہ دے کے بیٹھ رہے تھے، جا رہے تھے. تو کشتی میں ہوں گے کچھ لوگ، 10 20 50 لوگ، کچھ لوگ ہوں گے. اب کشتی چل پڑی. اب پانی میں ہے کشتی، کنارے سے دور ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے نہ اتر سکتا ہے. تو امام صاحب کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کوئی سلام دعا کی، بات چیت کی، اور وہ کوئی بہت ہی تیز آدمی ہوگا. اس نے امام صاحب سے اگلوا لیا کہ امام صاحب کے پاس ایک تھیلی ہے جس میں شاید 600 اشرفیاں سونے کی موجود ہیں. اس نے یہ بات معلوم کر لی. باتوں باتوں میں وہ بات اس کو پتہ لگ گئی. بات چل رہی ہے اور کشتی بھی چل رہی ہے. تھوڑی دیر بعد بات مکمل ہو گئی تو اس شخص نے ایک دم شور کر دیا، میری تھیلی چوری ہو گئی، میری تھیلی چوری ہو گئی، اس میں اتنی 600 اشرفیاں تھیں، یہ تھا، یہ اس کی نشانی ہے، اور میری تھیلی چوری ہو گئی، میری تھیلی چوری ہو گئی. اب لوگوں نے کہا بھی کیا ہوا؟ میری تھیلی چوری ہو گئی ہے. تو سب نے کہا کہ بھی دیکھو، تسلی رکھو، نہ کوئی اترا ہے نہ کوئی چڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، پانی کے اندر چل رہے ہوں، تو اگر چوری ہوئی ہے تو اسی کشتی میں ہی چور ہے اور چور کے پاس ہی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم تلاشی لے لیتے، تو سب کی تلاشی لیں گے تو مل جائے گی، تم تسلی رکھو. بہترین، گریٹ آئیڈیا، لو جو تلاشی. اب جناب ایک کی تلاشی، 2 کی تلاشی، 3 کی تلاشی لیتے لیتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باری آ گئی. ان کی تلاشی بھی لی، مکمل تلاشی لی گئی سب کی، ان کی بھی، امام صاحب کی بھی. تو نہ کسی اور سے تھیلی ملی، نہ امام صاحب سے ملی. جب پوری کشتی کی تلاشی ہو گئی، کسی سے تھیلی نہ ملی، 600 اشرفیہ تو دور کی بات، 6 بھی نہ نکلی کسی سے. تو سب نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ڈرامہ بنایا. اس کو برا بھلا کہا، اس کو بٹھا دیا، وہ جناب بیٹھ گیا. اب کشتی چلتے چلتے کنارے پہ پہنچی، سارے اترے، امام صاحب بھی اترے. اب یہ امام صاحب کے پیچھے بڑا شرمندہ چل رہا ہے، اور قریب آ کے کہتے ہیں حضرت مجھے تو آپ معاف کر دیں، لیکن وہ تھیلی کدھر گئی؟ آپ نے کیسے چھپا لی؟ اتنی باریک بینی سے سب کی تلاشی ہوئی، وہ آپ نے کیا کیسے؟ ذرا یہ تو مجھے سمجھا دیں. باقی معافی بھی مانگتا ہوں، لیکن یہ ذرا مجھے سمجھا تو دیں. امام صاحب نے کہا تھیلی میں نے چھپائی نہیں، میں نے تو وہ پانی میں پھینک دی تھی، میں نے چھپائی تھوڑی ہے. میں تیری طرح ایسا تھوڑی کوئی ماسٹروں کی چیز 600 اشرفیاں چھپا لوں گا. وہ تو میں نے پانی میں پھینک دی. اتنی بڑی دولت، کہاں؟ میں پانی میں پھینک دی. ابھی اور زیادہ پریشان، کہنے کا حضرت میری پریشانی تو اور بڑھ گئی، آخر کیوں؟ اس نے کہا جب تم نے شور مچا دیا کہ تمہاری تھیلی جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے، اور کشتی والوں نے فیصلہ کیا کہ تلاشی لینی ہے، تو یقیناً میری تھیلی تھی، میرے ہی پاس تھی، تلاشی میں وہ مل جانی تھی. اور میں اسے ثابت کرنے کی بھی پوری قدرت رکھتا تھا کہ میں ثابت کر دیتا کہ تم جھوٹے ہو اور یہ تھیلی میری ہے. وہ مجھے معلوم تھا کہ میں نے اسے کیسے ثابت کرنا ہے، وہ میرے لیے مسئلہ نہیں تھا. لیکن میں نے وہ پانی میں پھینک دی. کیوں پھینک دی؟ اس لیے پھینک دی کہ کشتی والوں کو تو میں ثابت کروں گا، بعد میں بات لوگوں کو کہاں کہاں کیسے کیسے پہنچے گی، کیا ہوگا، لوگ کہیں گے ان پہ چوری کا الزام تو لگا، تو میں مجروح ہو جاؤں گا، میں آئندہ حدیث روایت کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، زندگی بھر میرے سے کوئی حدیث قبول نہیں کرے گا. اس پہ تو چوری کا الزام لگا ہوا ہے، اس کی تو شخصیت کے اوپر ایک ڈاٹ آ گیا. تو میں نے تو زندگی بھر یہ سوچا ہے دین کا کام کرنا ہے، حدیث پہ محنت کی ہے، حدیث کو پھیلانا ہے. تو پھر میں نے اپنی اس بات کو بچانے کے لیے کہ میری وہ حیثیت باقی رہے، وہ میری شخصیت مجروح نہ ہو، میں نے اتنی بڑی دولت یہ بہا دی. تمہارے لیے بڑی دولت تھی، میرے لیے بڑی دولت دین کا کام تھا. اب امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی سن لیجئے. اللہ نے بہت فہم عطا فرمایا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. ان کے زمانے کی بات ہے، 2 میاں بیوی تھے، آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تنہائی تھی، تو کسی بات کے اوپر نہ کوئی بات ذرا ہو گئی.
تو خاوند نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں تجھے، خاوند نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ تو مجھ سے بات نہیں کرے گی۔ میاں بیوی بیٹھے ہیں، بات چیت ہو گئی، ناراضگی ہو گئی کسی بات پہ، دونوں خاموش ہو گئے۔ اب خاموشی کے تھوڑی دیر بعد اس خاوند نے قسم کھا لی کہ میں اللہ کی قسم تجھ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ تو مجھ سے بات نہ کرے۔ بیوی کو بھی غصہ آ گیا، اس نے کہا اللہ کی قسم میں بھی تجھ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گی جب تک تو مجھ سے بات نہ کرے۔ اب یہ تو وہ زمانہ تھا جب خوف خدا تھا، اور یہاں طلاق کی بات نہیں تھی، دوسری بات تھی۔ کیا بات تھی؟ کہ جس کی قسم ٹوٹ جائے وہ حانث کہلاتا تھا، اور اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی تھی، معاشرے میں اس کا مقام گر جاتا تھا، یہ جھوٹی قسم اس نے کھائی ہے، قسم توڑ بیٹھا ہے۔ اب رات تو گزر گئی، اب کیا کریں؟ اب پریشانی میں میاں صاحب صبح گئے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جا کے کہا کہ بھئی حضرت میں نے یہ قسم کھا لی ہے، بیوی کو کہا ہے کہ میں اس وقت تک تجھ سے بات نہیں کروں گا جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی، اور بیوی نے بھی پھر جواب میں مجھ سے اسی طرح قسم کھا لی ہے، اب کیا کروں؟ کہا بھئی تم مجھ سے بات کرو یا وہ تم سے بات کرے، کوئی ایک حانث تو ہوگا، قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا، حانث بھی ہوگا، تو وہ الگ بات ہے کہ اس پوزیشن میں قسم توڑنا ضروری ہے، لیکن عیب تو آ گیا نا، دھبا تو لگ گیا کہ حانث ہے، تو پریشان کیا کریں؟ اس نے کہا اچھا چلو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی چلتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیتے۔ وہ چلا گیا امام صاحب کے پاس۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بات سنی تو فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی بیوی سے بات کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جاؤ اور پہلے تم اپنی بیوی سے بات کرو، اور نہ تم حانث ہوئے نہ وہ حانث ہوئی، جاؤ۔ اب وہ آ گیا اور بیوی کو کیا السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں؟ نے کہا وعلیکم السلام، تم تو حانث ہو گئے، تمہاری تو قسم ٹوٹ گئی۔ نے کہا میری کوئی قسم نہیں، میں امام صاحب سے فتویٰ لے کر آیا ہوں۔ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چلو اس کو پوچھتے ہیں۔ اب یہ دونوں میاں بیوی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، کہا جی کیا کہتے ہیں، ہم نے آپس میں بات چیت شروع کر دی ہے اور میں نے اس کو سلام کر لیا ہے، تو اب ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، تو امام صاحب سے ہم نے پوچھا تھا، امام حنیفہ رحمۃ نے فرمایا، تو امام سفیان ثوری رحمۃ نے فرمایا یہ ابو حنیفہ کیا کر رہے بھائی، حرام کو حلال قرار دے دیا، یہ کیسے کر دیا؟ جی انہوں نے کہا تھا تو میں نے یوں بات کر لی۔ تو سفیان ثوری رحمۃ نے فرمایا چلو پھر میرے ساتھ چلو، پھر وہ کیسے بات کرتا ہے، چلتے ہیں، حرام کو حلال قرار کر دیا۔ اب یہ لوگ گئے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے جاتے ہی امام سفیان ثوری رحمۃ نے سلام کرنے بات چیت کے بعد پوچھا کہ جی آپ حرام کو حلال قرار دیتے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت میں نے تو حلال کو ہی حلال کہا ہے، حرام کو تو حلال نہیں کہا۔ جی آپ اس سے مسئلہ ذرا توجہ سے تو سنیں کہ مسئلہ کیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو کہا اگر تو نے مجھ سے بات کی، اس نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی، اس نے تو یہ قسم کھائی تھی۔ اب بیوی نے جب اس سے بات کی کہ اللہ کی قسم میں بھی اس وقت تک بات نہیں کروں گی، میں بھی بات اس وقت تک نہیں کروں گی تو مجھ سے بات نہیں کرے گا، تو اس کی قسم تو پوری ہو گئی، اسی لمحے پوری ہو گئی تھی۔ اب تو بیوی کی قسم باقی تھی کہ بیوی نے پہل نہیں کرنی تھی، اب تو پہل اسی نے کرنی تھی۔ اس نے جا کے سلام کر لیا، بیوی سے خیر خیریت پوچھ لی، تو جناب اس کی قسم بھی پوری ہو گئی، اس کی تو پہلے ہی ہو گئی تھی پوری۔ جب بیوی نے قسم کھائی تھی تو بات کس سے کی تھی؟ شوہر سے کی تھی، تو قسم تو پوری ہو گئی۔ امام سفیان ثوری رحمۃ فرمایا کہ ہاں بات تو ٹھیک۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ فہم عطا فرمائے اور اپنے بزرگوں کے ساتھ عقیدت محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں،
اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو، ہماری باتوں کو، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما، رب کریم ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، تمام حاضرین کی تمام دلی اور نیک جائز حاجات کو پورا فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما، یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کی حفاظت فرما، یا اللہ بیت اللہ شریف کی، مسجد نبوی شریف کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے حال پر رحمت کی خصوصی نظر فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، بچے بچے اور چپے چپے پر رحمت کی نظر فرما، یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما، جب تک زندگی باقی ہے ایمان، صحت، عافیت والی زندگی عطا فرما، جب موت کا وقت آ جائے ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما، یا اللہ ہماری تمام ذمہ داریاں ہمیں احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما، اللہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے طالب ہیں اپنی رحمت سے انہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدر دان رشتہ عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما، یا اللہ ہم پر رحمت کی خصوصی نظر فرما۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور تمام حاضرین اور آن لائن جو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کو قبول فرما، سب کی تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا www.darsequran.com